الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ قاف، اور یہ ہماری آخری منزل شروع ہو رہی ہے۔ جیسے کہ بتلا دیا گیا تھا تو قرآن شریف میں 7 منزلیں ہیں۔ البتہ اتنی وضاحت کیا دیتا ہوں کہ یہ منزلیں مقصد کیا، آپ کو ملیں گی لکھی ہوئی یہ 7ویں منزل، کہ صحابہ کرام کا ایک ایسا زمانہ تھا اور کئی دیر تک یہ چلتا رہا۔ ہم نے بھی ایسا دیکھا ہے لوگوں کا یہ زمانہ بچپن میں، کہ روزی کے لیے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کھیتی باڑی میں اتنی برکت تھی کہ لوگ نوکری کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس وقت تھا تو اجازت دی گئی تھی کہ آپ ایک منزل کو ایک دن میں، تو 7 اس طریقے سے قرآن ختم ہوتا تھا، ضروری نہیں، اجازت۔ البتہ ایک چیز جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہمارے یہاں آپ کو کتاب ملے گی حزب الاعظم، اس میں بھی 7 منزلیں ہیں۔ ہر مکتب فکر کی، یعنی ہر نہیں، جیسے کہ یہ علماء دیوبند کی ہے تو دوسری بھی ملے گی، اور ایک تو بہت مشہور ہے پریشانی دور ہونے کے لیے، جادو، نظر بند، کافی مشہور ہے منزل۔ تو اس میں فرق آپ کو بتایا دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے گزشتہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں گمان کچھ بھی کام نہیں آتا۔ تو یہ منزلیں قرآن کریم کی ہیں۔ کس نے مقرر کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آ رہی ہیں۔ دیکھیے صورتیں، آیات اور یہ منزلیں۔ اب جو منزلیں کتاب کی شکل میں ملتی ہیں یہ کون سی ہیں؟ انسان کی ہیں۔ اب کون سے بہتر ہے آپ خود فیصلہ کریں، قرآنی یا انسانی۔ اچھا اس میں مسائل کیا ہیں کہ وہ آیات، احادیث سب قرآن اور احادیث سے لی گئی ہیں، لیکن کچھ اس میں اضافہ کیا گیا ہے، جیسے کہ ایک مکتب فکر میں وسیلہ، اور ایک مکتب فکر میں اپنے اولیاء پر درود و سلام۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ قرآنی منزلیں اگر آپ چاہتے ہیں تو۔ اچھا اگر ایک منزل نہیں پڑھ سکتے تو دیکھیے انہوں نے لکھا ہے 60 کر دیا ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ تو یہ ایک تنبیہ کر رہا ہوں، اب سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ قاف بقول ابن عباس قدیر، قادر، قاہر۔ تو اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں، اس کے معنی مفہوم مشہور تھے، یعنی رائج تھے، جانتے تھے، اب نہیں جانتے، اس لیے کیا کہتے ہیں واللہ عالم بمرادہ۔ تو ایسا کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی کسی شاعر اور ادیب نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ سات کیا، یہ قاف کیا۔ اس وقت کا جو اسلوب تھا ادب کا وہ جانتے تھے، اب نہیں جانتے، زمانہ گزر گیا، ترک ہو گیا۔ تو اس کو بات کو محفوظ کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی چیز سمجھی نہیں گئی اور آج سمجھی گئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام میں سمجھی گئی ایک آیت آج وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ آج کل کی ٹیکنالوجی سے ہم زیادہ سمجھ رہے ہیں، نہیں۔ کلام پاک جس وقت نازل ہوا صحیح پڑھا گیا، صحیح سمجھا گیا۔ البتہ فرق ہے، جیسے کہ سفر میں نماز قصر کرو تو اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، کشتیوں پر ہوتا تھا، اس کا طریقہ بتلا دیا گیا۔ آج اسی کی کاپی ہے، ٹرین لیجئے یا پلین لیجئے۔
تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج ہم زیادہ سمجھ رہے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. البتہ سمجھنے میں بڑی سہولت ہے. اب ہم آپ کو انشاءاللہ دوران درس کے نئی مثالیں دیں گے تو اس سے ہمارے سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا، بس اور کوئی فرق نہیں ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس وقت کے لوگ جانتے تھے، اب لوگوں نے اسی پر اکتفا کرنا مناسب سمجھا. قسم قرآن مجید کی، جی قسم. اب پھر بل آ گئے، بلکہ اچنبھے میں رہ گئے، حیران رہ گئے، تعجب میں رہ گئے کہ آیا ان کے پاس ایک منذر، آگاہ کرنے والا انہی میں سے. تو بولے کافر یہ تو عجیب اچنبھی بات ہے، اب اس میں کیا سمجھنا ہے؟ قسم، اور دوسرا منذر، تیسرا کافر. یہ کون لوگ ہیں؟ اہل مکہ. تو اہل مکہ کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ مشرک تھے، مگر آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ کافر تھے. تو ان باتوں کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے واو کا ترجمہ قسم. قسم قرآن کی، اور قرآن کی صفت کیا؟ مجید. یاسین والقرآن الحکیم، قسم قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. صاد والقرآن ذی الذکر، قرآن اس کی صفت ذکر. تو یہاں پر صفت کیا ہے؟ مجید. تو قرآن کا یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. تو اللہ کی ذات بہت بلند ہے تو اس کی صفت بھی بلند ہے. حکمت والا ہے تو کلام پاک اس کی صفت ہے. کلام اللہ کا کلام ہے، وہ بھی حکمت سے بھرا ہوا ہے، وہ بھی ذکر ہے، وہ بھی مجید ہے. اب مجید کے معنی کیا؟ مجید کے معنی ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہندوستان میں درجہ اولا فارسی کو تھا، دوسرا عربی، اور بعد میں اردو بنی، یہ تو جانتے ہیں، اور بعد میں ہندی بنی. تو مجید کے معنی ہوتے ہیں بزرگی. اب ہمارے یہاں بزرگ سمجھتے ہیں بوڑھے آدمی کو، یہ مسئلہ ہو گیا. تو یہاں ترجمہ آپ کو ملے گا اور قسم قرآن کی جو بزرگ ہے. اب بزرگ کے معنی کیا؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بوڑھے آدمی کو بزرگ، وہ معنوی کہتے ہیں. تو بزرگ کے معنی بوڑھا نہیں، ہم کہتے ہیں، اور اردو میں یہ جائز ہے. مگر یہاں ہمیں سمجھنا ہے پھر مجید قرآن کی صفت مجید. تو قرآن کیا بڑی عمر والا ہے؟ نہیں. تو سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، ہمیں سے نہیں. تو دو مسائل بھی بتا دوں گا. من لم یرحم صغیرنا، پہلا فقرہ، جو بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہ آئے. ولم یعقر کبیرنا، اور ہمارے بزرگ لوگوں کی، یعنی بوڑھے لوگوں کی اپنا استعمال کر رہا ہوں لفظ، عزت نہ کرے. تو مسئلہ کیا ہو گیا؟ جو معمر ہوا وہ عزت کا مستحق ہے. بھائی عزت کرنی چاہیے. بس میں بیٹھے ہیں، ہم سے بڑا آ گیا 70-80 سال والا، تو کرتے ہیں عزت ہر جگہ، بڑے میاں ہیں، یہ مطلب ہے. تو اس کا نام بزرگ کا بوڑھے کیوں رہ گیا؟ وہ حقدار ہے کس کا؟ عزت کا. انما بزرگ کے معنی کیا؟ ذی عزت. اللہ تعالیٰ مجید ہے، یعنی کیا؟ عزت کے لائق ہیں، عزت کے حقدار ہیں، بڑی عزت والے ہیں. تو قرآن شریف بھی کیا ہے؟ عزت والا ہے. تو بوڑھا آدمی کیا ہے؟ عزت کا حقدار ہے. اب ایک مسئلہ اور بتاؤں، چھوٹوں پہ شفقت کیسے کریں گے؟ ہمارے یہاں یہ مسئلہ متروک ہے، مفقود ہے، عمل نہیں ہو رہا ہے. تو آپ لوگ اگر اس پر عمل کریں تو بڑا اجر ملے گا. اس کی زندہ مثال یہاں ملے گی. اگر ایک بچہ پہلی صف میں چلا گیا تو کس قدر شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بازو میں کر لیتے ہیں، کتنا خوش ہوتا ہے نا، کیا محسوس کرتا ہے. یہ ہے شفقت. ایک مثال دے رہا ہوں، اگر دو آئے تو شفقت سے ایک کو دائیں ایک کو بائیں، کتنا خوش ہوتا ہے. لیکن ہمارا آپ کا طرز کیا ہے؟ مطلب ہے کہ ہم آپ تو نہیں کرتے ہوں گے، لیکن سمجھانے کے لیے
آنکھیں نکالتے ہیں، اے پیچھے جاؤ، ہے نا جی. یہ شفقت نہیں ہے. اب وہ کیا محسوس کرے گا؟ مجھے کوئی چاہنے والا ہی نہیں تو نمازی کیسے بنے گا؟ بھائی نفرت کا آپ پڑھ رہے ہیں کلام پاک، ہے کہیں نفرت کسی سے، کسی بدعتی سے، کسی مشرک سے، کسی کافر سے؟ اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھلا رکھے ہیں. پھر بچے سے کیسی پیچھے جاؤ، کیوں نہیں؟ تو آپ لوگ شروع کریں، لوگوں کو سمجھائیں کیوں پیچھے. صحیح ہے نا؟ تو ایک مسئلہ بتا دیا مسجد پر. تو مسجد کے معنی سمجھے کہ عزت کا حقدار. تو قرآن بھی کیا ہے؟ جو اللہ کی صفت وہ قرآن کی صفت. اب غور سے سنیے گا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کیا فرمایا؟ قسم جب کھائی جاتی ہے تو اس کا جواب قسم ہونا ضروری ہے. ہم قسم کھاتے ہیں کہ اے رسول تم سچے اور پکے رسول ہو. یہاں بل آیا، یہ سمجھانا ہے. تو کیا مطلب؟ یاسین صاد والذکر، وہاں پر بھی اسی طریقے سے قسم کا جواب. تو قرآن کا اسلوب ہے، کہیں قسم کا جواب ظاہر ہے، کہیں قسم کا جواب مقدور اور محذوف ہے. یہ الفاظ ملیں گے. تو مقدور اور محذوف کیا معنی؟ کیا چھپا ہوا ہے. تو یہاں جواب قسم ہے. کیا ہے؟ ہم قسم کھاتے ہیں قرآن مجید کی کہ ہمارا رسول سچا اور پکا ہے، حق ہے. اب بل عجبوا متوجہ کرنے کے لیے آیا. رسول کی صداقت میں کوئی شک نہیں، بلکہ قرآن مجید بالکل کھلی ہوئی دلیل ہے. کس پر؟ رسالت پر. اس کو بھی نوٹ کر لیجئے. رسول کے معجزے تلاش کرتے ہیں اور رسول کے لیے دلیل. بھائی دلیل سب سے بڑی قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم کھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کلام پاک. عاجز ہوئے سارے شعراء و ادبا، اس میں کوئی کمی نہیں. بل تو متوجہ کیا، بلکہ بات یہ ہے کہ انہیں عجیب حیران ہوئے، انہیں اچنبھا سا لگا. کیا لگا؟ آیا ان کے پاس ایک منذر. اچھا منذر کے معنی کیا؟ ڈرانا نہیں. بھائی ڈرانا کیسے؟ مکہ کے لوگ مشرک ہیں اور رسول بھیج دیا انہیں ڈرا رہا ہے. نہیں، ڈرانا نہیں، آگاہ کرنے والا. بھائی فرق ہے نا. آپ بچے کو ڈراتے ہیں یا آگاہ کرتے ہیں؟ بیٹا ایگزام کی تیاری کرو، اچھے نمبر سے پاس ہوگے، یا ڈراتے ہو؟ آگاہ کرتے ہو نا. تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ آگاہ کرنے والا آیا. اب انہیں اچنبھا سا کیا لگا؟ ہمارے یہاں پیدا ہوا کسی کا بھانجا، کسی کا بھتیجا، کسی کا بیٹا ہمارے سامنے بڑا ہوا، یہ آیا رسول بن کر. دور سے کیوں نہیں آیا؟ کسی کو پر لگے ہوں اور پر سے اڑتے ہوئے آئے، یہ انہیں اچنبھاپن لگا. دیکھیے کہ انہی میں سے آیا، دور سے آتا. ہوتا ہے نا بعض بستے میں ہوتا ہے، گاؤں میں چاہے کتنا بڑا عالم ہو، جید ہو، وہ بہت اچھی ایک مثال ہے، گھر کی مرغی دال برابر. نہیں، باہر سے آنا چاہیے، دور سے. تو یہ انسان کی فطرت میں ہے. مگر انہوں نے کیا کیا؟ یہ جو کہا انکار رسالت. اب ساتھ میں رہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقال الکافرون. تو مشرک کسے کہیں گے؟ 360 بتوں کی پوجا کرنے والے. یہ کون ہے؟ مشرک. لیکن مشرک مشرک ہی رہے گا. جب انہوں نے رسالت کا انکار کیا تو کیا ہوئے؟ کافر. اب جواب آپ کے پاس ہے. اہل مکہ مشرک تھے یا کافر تھے؟ شرک علیحدہ چیز ہے. اب کفر کسے کہیں گے؟ تو ہم تو یہی جانتے ہیں کہ انکار. بھائی انکار نہیں. سورہ دہر تک پہنچیں گے تو پڑھیں گے.
انا ہدیناہ السبیل انسان، اس صورت کا نام ہے انسان. ہم نے انسان کو ہدایت دی، اما شاکرا و اما کفورا. تو کفر مقابلے میں کس کے؟ شکر کے. تو محفوظ کیجئے کفر کسے کہتے ہیں. پہلے شکر ہے، کسی نے آپ پر احسان کیا تو کچھ لوگ شرمائے ہوئے خاموش رہتے ہیں، تھینک یو بھی نہیں بول سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انکار کر رہے ہیں، ہر ایک کا ایک مزاج ہوتا ہے. کچھ لوگ اظہار کرتے ہیں شکریہ، جزاک اللہ خیر، تھینک یو، ہے نا. اس کی ضد یہ جان گئے تھے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، بشر کا نہیں. اسے انہوں نے چھپایا دل میں اور کہا کہ یہ دور سے کیوں نہیں آیا. تو کفر کے معنی کیا ہوئے؟ چھپانا، جو حق بات ہے اس کو چھپانا. تو ان کافروں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی، اپنی روح بھیجی، تو صفت قبولیت اللہ دل میں موجود ہے، وہ ظاہر نہیں کرتے، چھپاتے ہیں. اور اکثر سارے کافر ایسی ہیں، ان کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ یہ حق ہے مگر چھپاتے ہیں. تو نتیجہ ہے کہ فقال الکافرون، یعنی اہل مکہ مشرک بھی تھے اور کافر بھی تھے. کہ یہود مسلمان تھے، پکے سچے مومن تھے، جتنے کا بھی فوت ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، بلکہ آپ کی آمد کا انتظار کرتے تھے. تو ایمان بخاتم رسول ہوا کہ نہیں ہوا؟ مومن تھے کہ نہیں؟ وہ مسلمان نہیں کہتے اپنے آپ کو، وہ مومن کہتے ہیں. مگر جب پیدائش ہوئی، جب آئے سامنے، جب مدینہ منورہ میں جا کر دیکھا یہ تو وہی ہے مگر ہم نہیں مانتے، اب کیا ہوئے؟ کافر ہوئے. تو جب مومن کافر ہو سکتا ہے تو مشرک کافر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو انہوں نے چھپایا. یہ وہی ہے، مگر ایک چند افراد جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ. ھذا شیء عجیب، یہ عجب اچنبے والی بات ہے، یہ کیسا رسول ہے. اچھا، انکار رسالت. اب دوسرا انکار سنیے. اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید. جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے. ہم نے یہاں وقف کیا، جبکہ کیا لکھا ہوا ہے؟ صاد لام یا، یعنی ملانا افضل ہے. تو یہ آپ کو بتاتے ہیں بھی. ذالک، یہ اس میں اشارہ تو مشار الیہ ہے، کچھ ہے. کیا؟ رج کے معنی لوٹنا کرے. اب وہ جو ترجمے ہوئے نا بعید ذکر نے، ہم ترجمہ ٹرو کرتے ہیں. رج کے معنی کیا؟ رج ان کے معنی کیا؟ لوٹنا. یعنی جب ہم مٹی اور میں رل گل مل جائیں گے تو رجعہم بعید، یہ دوبارہ لوٹ کر جانا دور کی بات ہے، یعنی لوٹنا. اس لیے رج سے معنی رجوع. تو یہ دوسرا انکار ہوا کس کا؟ آخرت کا. اب آپ کو بتائیں کہ اگر آپ کو دلچسپی ہے کہ کہاں ٹھہرنا کہاں نہیں ٹھہرنا. دیکھیے قرآن شریف کے آخر میں دیکھیے، یہاں جو کہ ذمہ دار ہیں حذیفی وغیرہ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے مطابق یہ رمز لگائے گئے ہیں. مگر بن عثیمین کتنے پیارے انداز میں بتاتے ہیں. دیکھو یہاں کا اسلوب بہت اچھا ہے، یعنی کسی پر کوئی کلام نہیں، صرف بات بتا دی کہ یہاں رکنا. اچھا، انہوں نے واجب کہہ دیا اور کوئی بات نہیں. یہ طریقہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو ہے علم کے تحقیق کی بنیاد پر ہیں. تو سنیے گا کیا کہتے ہیں وہ. دیکھیے، جب ہم مر جائیں گے اور وَكُنَّا مٹی ہو جائیں گے، کچھ ہے آگے. تو ذالک سے مراد کیا؟ اس کے لیے میں آپ کو، ہم سورہ محمد پڑھے ہیں 509 صفحے پہ. ذالک پچھلی آیت کی طرف اشارہ ہے، پھر دوبارہ ذالک. تو ذالک یعنی مشار الیہ ہوتا ہے سامنے، تو پچھلی آیت میں. تو اشارہ کس کی طرف دے رہے ہیں؟ جب ہم مریں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو دوبارہ اٹھنا یہاں محذوف ہے، مقطور ہے. تو ذالک، یہ دوبارہ اٹھنا کیا ہے؟ رجعہم بعید ہے. تو یہ علماء میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے پر کبھی بھی کوئی حرف نہیں لیتے، بلکہ جو چیزیں اب ہر ایک کو اختیار ہے، ملا کر پڑھے اسے بھی اختیار ہے. کوئی یعنی زبردستی نہیں، یا کسی کے بارے میں کوئی کلام ایسا نہیں جو تلخ ہو. تو رجعہم بعید. تو دو چیزیں نوٹ کر لیں کہ انہوں نے انکار کس کا کیا؟ رسالت کا، تو کافر ہوئے. بعث کا، تو کافر ہوئے.
اور بتوں کی پوجا کی تو مشرک ہوئے. اور ایک مثال دے دیا, یہودی مومن تھے, اب بھی کہتے ہیں, سنیں ان کا, ہونا مؤمنون, ہمارا اسٹیشن کون سا ہے, مؤمنون. تو مؤمنون بھی کافر ہو سکتے ہیں. اب ایک موضوع ہے دوسرا, غور سے سنیے, ساتھ میں رہیے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. یہ بات بتائی جائے گی پھر بل. تو اب تو آپ سمجھ چکے ہوں گے اور یہ بھی آسانی سے سمجھیں گے. کہتے ہیں کہ قد, خوب جانا ہم نے, خوب واقف ہیں, جو کھاتی ہے زمین, منہم, ان میں سے. انہوں نے کہا نا کہ متنا ترابن, تو زمین جب قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت بھی کرتے تھے, وہ کھاتی ہے, اسے خوب جانتے ہیں. دوسری بات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ, ہمارے پاس ایک کتاب ہے. اب فوراً ذہن جائے گا نام اعمال کی طرف, یہ نام اعمال والی کتاب نہیں ہے. ہمارے پاس ایک کتاب ہے, حفیظ یعنی کیا, محفوظ کرنے والی. مگر آج کل سمجھ میں کیسے آئے گا, ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ریکارڈ کرتی ہے. ہوا بھائی, ریکارڈ کیے تو آڈیو ویڈیو محفوظ ہو گیا, تو کتنی آسانی ہوگی. تو کیا صحابہ نہیں سمجھتے تھے؟ سمجھتے تھے. حفیظ یعنی کہ محفوظ کرنے والی, وہ بھی جانتے تھے. آئینے میں اپنا عکس دیکھتے تھے, پانی میں عکس دیکھتے تھے. آج کل کیا سمجھانے کے لیے آسان ہو گیا, تو مثال کیا, آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ ہو گیا. تو یہ ترجمہ ہوا. اب سنیے گا, قد علمنا ما تنقص الارض, جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو زمین کھاتی ہے نا. ہم اسے جانتے ہیں. کیا مطلب زمین کھاتی ہے؟ بھائی لوہا بھی رکھ دو زمین میں تو وہ بھی کھانے لگتا ہے, زنگ لگ جاتا ہے نا. جی دیکھیے عجب بات ہے, غور سے سنیے, کیسی بات ہے یہ. زمین کھاتی ہے, کھا کھا کر اسے ختم کر دیتی ہے, اس ناش کو. اللہ کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے. اب یہ کس کی ریکارڈ؟ ہماری نہیں, ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. وہ انشاءاللہ دوسرے سفر پر پہنچیں گے, دوسرے صفحہ پر, تو دیکھیں گے ہمارے اعمال یہ ریکارڈ ہوتے ہیں. یہ کس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ زمین کی. تو یہ کتاب اللہ کے پاس ہے. دیکھیے وہ کھاتی ہے زمین, ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ. اب بتاؤ, جب ریکارڈ ہو رہا ہے تو قیامت کے جب سور پھونکا جائے گا تو وہ کہاں ہے ذرات؟ قبر نے کھائی, مچھلی نے کھائی, کسی جانور نے کھائی, سب ریکارڈ میں ہے. حکم ہوگا, سور پھونکا جائے گا, سب جمع ہوگی, زندہ ہو جائیں گے. کتنا آسان ہو گیا مسئلہ. کچھ مشکل ہے؟ کوئی بھی مشکل نہیں. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ سائنس کو فوراً ٹھکرانا نہیں چاہیے. سائنس کس کی بات کرتی ہے؟ جو چیز مشاہدے میں آئی. اور جو لوگ میرے درس میں سورہ لقمان میں رہ چکے تھے وہ جانتے ہوں گے, ان کے وہ سمجھنا بہت آسان ہوگا. سورہ لقمان میں آخری آیت میں 5 علم ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں, کوئی نہیں جانتا. تو وہ اعادہ کر رہے ہیں تاکہ اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, وہاں 5 علم ہیں. بارش کب برسے گی, اور انسان کب مرے گا, کہاں مرے گا. تو رحم میں کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اب سائنس آ گئی, اس کو غالباً سونوگرافی سے ہی دیکھتے ہیں نا, لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. اب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیے, جی ہمیں بھی. ہم نے کہا اچھا تو سونوگرافی کرو تو وہ بتاتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. ارے بھلے لوگ, سائنس کو مت جھٹلاؤ, لیکن قرآن سے کہ اس کا کوئی تصادم نہیں ہے, کیونکہ سائنس نے دیکھا وہ بتایا, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. مگر قرآن پر کوئی حرف نہیں آتا ہے. وہ کیسے؟ بھائی رحم میں کیا ہے؟ قرآن شریف میں بتاتے ہیں, احادیث میں بتایا جاتا ہے کہ یکون 40 یوما نطفتن. سورہ قیامہ بھی اس کی وضاحت ہے. 40 دن کیا رہتا ہے؟ نطفہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا. پھر کیا ہوتا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا. اب جب آپ جائیں گے 80 دن میں تو کہے گا ہاں اچھی پرورش ہو رہی ہے, لڑکا ہے لڑکی ہے, نہیں ابھی نہیں, وہ ڈیٹ دے گا آپ کو. اسے پتہ ہے کہ اتنے مہینے کے بعد نظر آئے گا.
دیکھا، یہ اللہ کو پتا ہے رحم میں کیا ہے، اور یہ تو رحم میں آنے سے پہلے اللہ کو علم ہے، شادی ہونے سے پہلے کہ ان دونوں کی شادی ہوگی، کتنے لڑکے ہوں گے کتنی لڑکیاں ہوں گی۔ اب جب اس کے کیا اسے کہیں گے اعضاء، پارٹ سب اگنے شروع ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، آنکھ، ناک اور پرائٹ پارٹ، تو وہ دیکھ کر بتاتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ تو بتائے سائنس بھی صحیح ہے، لیکن سائنس کب بتاتی ہے؟ جب اس چیز کا وجود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا بتانا چاہتے ہیں، یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ زمین کھاتی ہے۔ سائنس نے مشاہدہ کی، سائنس کیا کہتی ہے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ سائنس کا یہ کہنا ہے کہ انسان جب دفنایا جاتا ہے، اب یہ مشاہدے کی بات بتا رہے ہیں، تو اس کے جسم میں ہی کیڑے پیدا ہوتے ہیں اور وہ کیڑے کھا جاتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ فوراً رد کر دیا جائے؟ نہیں۔ تنقص الارض، زمین کیا کھاتی ہے؟ جو کھاتی ہے، مان لیا انہوں نے تو دیکھا کہ اس کے جسم میں اس لیے کہ کوئی بھی آپ میوہ رکھیں، فروٹ رکھیں، وہ سڑ جاتا ہے تو کیڑا پیدا ہوتا ہے، کوئی مستبد نہیں ہے، تو ٹھیک ہے کیڑے پیدا ہو گئے۔ تو یہ کیڑے زمین میں بھی کیڑے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ اچھا، جب یہ کیڑے وہ کیڑے سب کھا کر جثہ ختم ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کیڑے کو کون کھاتا ہے؟ زمین کھاتی ہے۔ تو قرآن کی آیت بھی اپنی جگہ صحیح ہے، آخر زمین کھاتی ہے، وہ کیڑا کہاں جاتا ہے؟ کہاں جائے گا؟ بھائی شیر نے کھا گیا کسی کو، وہ شیر کہاں جائے گا؟ زمین کھائے گی۔ اس لیے آیت اپنی جگہ پر بالکل صحیح اور درست ہے۔ اس لیے کہ احادیث میں بھی یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرم اللہ علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، زمین پر حرام ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ تو زمین کھاتی ہے، باقی کیڑے کھاتے ہوں یا جسم سے کیڑے نکلتے ہوں، شریک ہوتے ہوں، کوئی فرق نہیں آتا۔ اور جس نبیوں کی جس سے تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے کئی صحابہ کرام کی لاشیں پائی گئیں، ایسے کہ تیسے ویسے ہی، اور کئی لوگوں کی۔ تو جو آدمی اس قدر متقی اور پرہیزگار ہو تو اس کی نعش جو ہے محفوظ رہتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں جب کوئی قبرستان میں لاش مل جاتی ہے تو اسے ولی بنا دیتے ہیں، مزار اٹھ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تقوی کی بنیاد پر۔ وَإِنَّنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، یہ آپ جان چکے ہیں۔ اچھا، اب پھر بل آ رہا ہے، یہ سب کچھ ریکارڈ میں ہے۔ بل کذبوا بالحق، دیکھیں متوجہ کیا، یہ مٹی میں رل مل جاتے ہیں، لیکن بل یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ ان کو جھٹلانے کی عادت ہے۔ تو سنیے گا، بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج۔ امر مریج، اصل بات یہ کہ ان کو جھٹلانے کی عادت ہے حق بات کو۔ جب آئے ان کے پاس، اور یہی نہیں، یہ بڑے پیچیدہ معاملے میں ہیں۔ دیکھیے مریج تیسرا لفظ آیا ہے، ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ شک، فی شک من وفی ریب، اور یہاں آیا مریجن، تینوں میں فرق ہے۔ بے شک کسے کہیں گے؟ دو افراد میں اسے شک ہو جائے، عیسی ابن مریم اور جو انہیں سولی دینے آیا تھا، دونوں میں ان کو شبہ ہوا، اور جب سولی پر چڑھا دیا گیا، کون؟ جو آیا تھا سولی دینے، خود ہی چڑھ گئے، اور عیسی ابن مریم کہاں تشریف لے گئے؟ آسمان پر۔ تو فی ریب، اب یہ بڑی الجھن میں آ گئے۔ اگر ہم نے عیسی ابن مریم کو سولی دی تو ہمارا آدمی کہاں ہے جو سولی دینے آیا تھا؟ اسے کیا کہیں گے؟ ریب۔ تو شک کا ابتدائی مرحلہ ہے، اور ریب شک کا انتہائی مرحلہ ہے۔ تو پھر مریج کیا ہے؟ جی سورہ رحمان میں پڑھیں گے، مرج البحرین، ہے نا؟ تو اس سے بھی پیچیدہ، پھنس گیا۔ جائیے مرج البحرین، بحرین جائیے، وہ سمندر ایسے مل گئے ہیں علیحدہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں معنی کیا لیے گئے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امین ہے،
یہ سچا ہے، یہ پکا ہے، یہ کلام بشر کا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں حق بات کو جھٹلاتے ہیں، تو یہ ایسے پیچیدہ، دیکھو فی امر مریج، پیچیدہ بات کہ اب وہاں سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ ان سے پوچھئے، لوگوں نے پوچھا بھائی آپ کہتے ہو یہ امین ہے، امانت رکھتے ہو، آپ کہتے ہو کہ بشر کا کلام نہیں، پھر آپ کہتے ہو کہ جادوگر ہے، پھر آپ کیسے معاملے میں؟ فی امر مریج، تو یہ لغت ہے قرآن کی۔ تو شک، ریب، یہ دو باتوں پر محنت ہو چکی ہے۔ آج کیا؟ مریج، تو مرج البحرین کو یاد رکھیں۔ اب موضوع جو شروع ہو رہا ہے، کلام پاک، قرآن مجید کی قسم کھائی گئی پوری کتاب، اب صفحے کی بات ہو رہی ہے۔ کون سا صفحہ؟ کائنات، تو اس میں بھی تقسیم کیا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ انسان حق کو، صداقت کو قبول کر سکتا ہے اگر اس میں صحیح عقل وہ استعمال کر رہا ہے۔ تو سنیے گا، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ تو پہلے آسمان کا صفحہ بیان کیا جا رہا ہے، پھر زمین کا ورق۔ تو سنیے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، جانا نہیں؟ دیکھتے تو روزانہ ہیں آسمان کو، مگر سمجھا نہیں۔ ان کے اوپر ہے کیسے بنایا اور کیسے ہم نے اسے زینت دی، تاروں سے، انگنت تاروں سے، اور اس میں کوئی بھی شگاف نہیں۔ فروج فرج کی جمع۔ بتائیے، اگر صرف آسمان کو دیکھیں کس چیز سے بنا ہے، سائنس کے پاس اس کا جواب نہیں۔ اس پر ستون ہے، یعنی ستون پر ٹکا ہوا ہے، جواب نہیں۔ اس میں کوئی شگاف ہے، جواب نہیں۔ انگنت تارے گن سکتے ہیں تارے؟ نہیں۔ تو یہ بھی ایک صفحہ ہے کائنات میں کہ صداقت کو، حق کو، اللہ کو، رسالت کو سمجھنے کے لیے یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب توجہ دی جا رہی ہے زمین کو، تو سنیے گا، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے پھیلایا زمین کو اور اس میں پہاڑوں کو جما دیا تاکہ حرکت نہ کرے، اور اگائے ہم نے اس میں ہر قسم کے میوے، زوجم بہیج، بہیج، بہیج یعنی کیا؟ تازگی بخشنے والے، فرحت بخش۔ تو یہ ترجمہ ہے۔ ابھی سب سے پہلی بات اب اس میں سنیے گا کہ زمین کو پھیلایا۔ دیکھیے یہ کیسا ورق ہے، ورق یعنی وہی صفحہ کہ اتنی زمین ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، کبھی اس میں تکان ہوئی، اور آپ کے لیے ہر وقت مستعد، باغ بنائے، فیکٹری بنائے ہے، اور حرکت نہ کرے، بڑے بڑے پہاڑ ہم نے اس پہ جما دیے، زمین کو پھیلایا، پہاڑ جما دیے، اور پھر ہم نے آسمان میں تو انگنت تارے اور زمین میں بے شمار کیا زوج، مختلف قسم کے جوڑے والے میوے۔ جوڑ آپ سمجھ چکے ہیں اس کے، لیکن پھر بھی ہم اعادہ کرتے ہیں۔ جوڑ کا معنی یہ نہیں کہ عورت اور مرد اور میل اور فیمیل، نہیں، عورت میں بھی جوڑ ہوتا ہے۔ ایک عورت تعلیم یافتہ ہے، ایک عورت سنجیدہ ہے، ایک عورت بااخلاق ہے، تو اس کے مقابلے میں اس سے کم مرد میں بھی جوڑا ہوتا ہے۔ تو آپ گلاب کا پھول لیجیے گا، روز، تو اس میں بھی کئی قسمیں ہیں، ایک روز کلر کا ہے، ایک تھوڑا ڈارک ہے، ایک لائٹ ہے، یہ بھی جوڑے ہیں۔ کیلا لیجئے، کئی قسم کا ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ فرحت بخش۔ یہ بہیج کا معنی کیا؟ بہیج کا معنی افزا، افزا تو جانتے ہیں نا فارسی میں اس کا افزا، افزا یعنی تازگی دینے والا۔ اب ہمارے جو نام رکھا ہے نا روح افزا، اس میں تھوڑا مبالغہ ہے۔ یہ مشروب روح کو تازگی نہیں بخشتی، دل افزا ہونا چاہیے کہ جب آپ پی لیں ایک مشروب یہ تو ماشاءاللہ سکون آ گیا۔ بھائی روح کو افزا دینے کے لیے عبادت، سجدہ، نفل،
لیکن ایک مشروب کا نام رکھ دیا تو یہ افزا اس کا نام کریں. تو یہ مختلف قسم کے میوے رنگ برنگے جوڑ تو کیا ہے یہ فرحت افزا ہے, تازگی بخشنے والے ہیں. اور یقین مانیے کہ ایک ہی قسم کا پھل ہو یا ایک ہی کلر کا ہو, لوگ دیکھو خریدتے ہیں تو فلاں کلر کا ہونا چاہیے. زیرہ دیکھیے, زیرے میں سفید بھی ہے سیاہ بھی ہے, تو اس کے برکات مختلف ہیں. لیکن اخیر میں کیا کہا جا رہا ہے, اخیر کی جو آیت ہے نا یہ اس کی روح ہے. تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب. تبصرہ اوپر ابتدا میں فرمایا فلم ینظروا, کیا جانتے نہیں دیکھتے نہیں. اب تبصرہ, تبصرہ کے معنی دیکھنا نہیں, تبصرہ کے معنی کیا بصیرت افروز, مطلب دل کی آنکھوں سے دیکھے. اب بصیر اب افزا اور یہ بصیرت افروز, اب یہ محنت کی ہے فارسی والوں نے. تو تبصرتاً کے معنی کیا بصیرت افروز. اب بتائیں گے بصیرت افروز کسے کہیں گے. تو تبصرہ مقابلے میں کس کے جہالت کے. پھر ہے ذکرہ, ذکرہ کے معنی کیا یاد دھیان, یہ کس کے مقابلے میں نسیان کے. یعنی یہ تبصرہ ہے بصیرت افروز ہیں اور ذکرہ بھی ہے جو عہد اپنا آپ بھول چکے ہیں. قالوا بلا الست بربکم, اسے یاد دلانے والا ہے. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے مشرکین مکہ بل کذبوا بالحق. جی اب یہ تبصرتاً کے معنی ہم نے کیے بصیرت افروز. افروز کے معنی کیا چمک دینے والا, روشن کرنے والا. تو یہ قرآنی آیات آپ کے اندر چمک پیدا کریں گے, آپ کے دل کو منور کر دیں گے, آپ کی روح کو روشن کر دیں گے. یہ ہے تبصرہ. اب بتائیے یقیناً یہ قرآن کریم تبصرہ ہے ذکرہ ہے مگر کس کے لیے لکل عبد منیب, جو رجوع کرنا چاہے, ہر اس بندے کے لیے جو اصلاح چاہتا ہے. ورنہ آج امت مسلمہ کے پاس بھی قرآن ہے, قریش کی زبان میں نازل ہوا مگر وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکے, لہذا اس کو یاد رکھیے گا. اب یہ تبصرہ ہوا لیکن یہ کس کا ہوا, زمین کا اور میووں کا. ابھی غلہ باقی ہے, وہ تو ہم نے زیرے کی ایسی مثال دے دی. اب سنیے گا غلہ. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. اب یہ آیت کا ربط اخیر تک ہے مگر ہم دو ٹکڑی میں پڑھیں گے. ہم نے اتارا آسمان سے بابرکت پانی اور اگائے اس سے باغات. باغات جانتے ہیں اس کی شرح نیچے آ رہی ہے, کھجور کے باغات ہیں اور انگور وغیرہ جو باغات اس میں ہے. اور حب الحسید یعنی کیا, حسید کہتے ہیں کاٹنے کو, تو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ایک کٹائی کا موسم, تو حسید کا موسم. تو کاٹا کیا جاتا ہے چاول گیہوں باجرہ یعنی غلہ, یہ کاٹا جاتا ہے, پورا پودا کاٹا جاتا ہے. تو حب الحسید. اور دوسری چیزیں ہیں وہ توڑے جاتے ہیں جیسے کہ آم ہے, دوسرے بھی فواکہ ہیں. تو اس کو خاص کر دیا غلے کے ساتھ. اب اس میں ہمیں سمجھنا ہے ماءً مبارکہ, بابرکت پانی. تو یہ بابرکت پانی دیکھیے جب بادل آتا ہے تو وہ دو قسم کا ہوتا ہے, رحمت بھی لے کر آتا ہے اور عذاب بھی. تو جب برسات برستی ہے, بارش برستی ہے یا پانی برستا ہے تو یہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے. اسی پانی سے فیض آ جاتا ہے, لوگ طوفان میں ڈوب جاتے ہیں. تو یہ اس کے مقابلے میں تو یہ بابرکت مبارک. اب یہ مبارک کون سا جانتے ہیں؟ ہاں, یہ مبارک کیوں؟ وہ طوفانی پانی اور رہتا ہے, سب ڈر جاتے ہیں. دیکھیے بابرکت کیسا. یہ تو سب جانتے ہیں کہ جب پانی جو ہے بارش جب برستی ہے تو جو زمین خشک ہوتی ہے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے. جو پتجھڑ کا زمانہ ہوتا ہے وہ موسم بہار میں تبدیل ہوتا ہے, سب جانتے ہیں.
اور یہ آیت مشرکوں کو آمادہ کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے کہ ان سے کہا جائے کہ دیکھیے صاحب یہ جو ہے ہم رونتے ہیں اور ہر سال دیکھتے ہیں پتجھڑ کا موسم آتا ہے پھر پانی برستا ہے تو سب میں زندگی آ جاتی ہے. مگر بابرکت کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ روح افزا ہے پانی اور افروز بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سب بچے والے ہیں کہ جب بھی بارش کا پانی گرنے لگتا ہے بچے اچھلتے کودتے ہیں. بتائیے روح افزا ہوا کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں امی بارش باہر جانا ہے کھڑکیاں کھولو. یہی کیا بوڑھے بھی اچھلتے ہیں مگر وہ بچوں کی طرح نہیں اچھلتے, وہ دل سے اچھلتے ہیں. کھولو کھڑکی دیکھو سب میں ایک کیا تازگی ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنا اب اس کی تفصیل بیان کریں ماء مبارکا. اب لوگوں نے کیا شروع کر دیا, یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ پانی جب گرتا ہے تو باہر جو ڈائریکٹ گرے اس کو جمع کرتے ہیں, پی لیجئے کوئی بات نہیں, چھت سے گرا ہوا نہیں, یہ ایک ظاہری چیز ہے. تو بہرحال یہ یہاں بتلا دیا گیا کہ یہ ماء مبارکہ اور بابرکت پانی, تو اس پر بھی غور کریں. اب آخر میں اس میں تفسیر آئے گا یہ کنہیں بتایا جا رہا ہے, ان جنہوں نے حق بات کا رد کیا, حق بات کا, رسالت کا انکار کیا, آخرت کا انکار کیا. اسے ذہن میں رکھے گا. ہماری بات شروع ہو گئی قرآن کی قسم کھا کر. سنیے گا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. اب کھجوروں کی بات ہو رہی. باسقات یعنی اس کے لمبے درخت ہیں, لمبے ہوتے ہیں. طلع یعنی خوشہ, نضید یعنی تہبتے. رزقا للعباد واحیینا به بلدۃ میتا کذالک الخروج. یہ بندوں کے لیے رزق اور پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا. ٹھیک ہے نا, وضاحت ہو چکی. اسی طرح خروج, یہ کتنی مؤثر آیت ہے کہ جب پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے دانے ہم رونتے ہیں, جانور بھی رونتے ہیں, پانی برستا ہے تو اس میں زندگی آ جاتی ہے. تو جب یہ سارے لوگ قبر میں دفن ہوں گے, جب روح پھونکی جائے گی کذالک الخروج, بس یہ بیان کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے جھٹلایا نا بعض کو, اس پر یہ دلائل. جی اچھا, ذکر کیا ہوا تھا ریکارڈ کا, تو اس کا ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے. وہ بھی ہمارے ریکارڈ میں ہے. تمہارے باپ دادا کو زمین کھا گئی تو سنے گا کذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. کہتے ہیں کہ اس کے پہلے قوم نوح نے, اصحاب الرس نے اور سمود نے. اصحاب الرس جانتے ہیں, ایک قوم سمود کی ایک بستی تھی, کنویں سے بھی منسوب ہے, پہلے بھی یہ سبق ہو چکے ہیں. عاد اور فرعون اور اخوان لوط, تو لوط کی بستی کو ان کے بھائی سے موسوم کیا گیا ہے. اصحاب الایکہ یہ مدین کی ایک بستی تھی جو درخت کی پوجا کرتے تھے. قوم تبع یمن کا ایک شخص تھا, تو بادشاہ تھا, رئیس تھا, تو لوگ ان کے بارے میں شب یعنی گالی گلوچ سے کام لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا تبع, اسے برے الفاظ سے یاد مت کرو, لأنه قد آمن, وہ ایمان لا چکا تھا. یہ بھی پہلے گزر چکا ہے. کل کذب الرسل, تو یہ جو ذکر ہوا ہے انہوں نے جھٹلایا. فحق وعید, تو قوم تبع پر عذاب آیا, اس پر نہیں آیا. فحق وعید تو ہمارا, اچھا فحق وعید میرے عذاب کے مستحق ہویا, میرا عذاب ان پر واقع ہوا. تو وعید میرا کس کا ترجمہ, یہ زیر ہے نا, یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں یا متکلم محذوف ہے. اب پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہم تھکے بالخلق الاول, اس کے پہلے بھی للکارا گیا تھا کہ کیا تم موجود تھے جب میں نے پیدا کیا زمین آسمان کو. تو پہلی دفعہ جب انسان کو ہم نے پیدا کیا اتنی قوموں کی, تو ہم تھکے نہیں تھکے. تو پھر دوبارہ من خلق جدید, اثر نو جب ہم دوبارہ پیدا کریں گے, یہ تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے. اب یہاں لفظ یعنی کیا, شک, شک
کا لبادہ یہ اوڑھ چکے ہیں. ہم کہتے ہیں نا بھائی فلاں آدمی فلانا لبادہ اوڑھ کر آ گیا. نمازی کا لبادہ اوڑھ کر کہاں چلا گیا؟ چوری کرنے مسجد میں. تو یہ ہے لفظ. تو یہ ایک موضوع رہا کہ اس کا خلاصہ یہ کہ کلام پاک قرآن کریم کیسا ہے، واضح دلیل ہے. آسمان کو دیکھو تو یہ بھی ایک صفحہ ہے، زمین کو دیکھو تو یہ بھی ایک ورق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا اس وقت کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، تو دوبارہ پیدا کرنا بہت آسان ہے. اب سنیے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہاں کئی مسائل ہیں آپ کے لیے، ساتھ میں رہیے گا. ہم نے انسان کی پیدائش کی اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور ہم بہت اس کے قریب ہیں. من حبل الورید، ورید سے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے شہرک سے بھی، شہرک. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا، اور یہ وسوسہ اندازی شیطانی نہیں، اس کا نفس. اور نفس وسوسہ اندازی کرتا ہے، جانتے ہیں آپ، نفس امارۃ بالسوء ہے نا. یہ نفس جو ہے وسوسہ اندازی کرتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، ملامت بھی کرتا ہے. تو یہ نفس ہے. اب ہم اس کے حبل الورید، تو ورید کسے کہتے ہیں؟ ترجمہ ہے شہرک. ورید اسے کہیں گے جو دل کو خون پہنچاتی ہے. تو اور ایک رگ ہے، اب یہ تو آپ نے فوٹو دیکھے ہوں گے، جو دل سے باہر خون سارے اعضاء کو سپلائی کرتی ہے. تو دو رگیں ہوئی. ایک تو پہلے رگوں کو سمجھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو قریب ہیں وہ کیا، دو چیزیں سمجھنا ہے اس. تو یہ آپ کے کام آئے گا. یہ جو تو دو رگیں ہوئی. اچھا، دو رگیں اور ہیں، یہ تجوید والے بڑے آسانی سے سمجھیں گے. اب وہ جو ذبح کرتے ہو وہ جدین اور حلقوم اور نخرہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. نخرہ میں آپ کو آسان کہہ دیتا ہوں. دیکھیے تجوید میں آپ نے پڑھے حروف حلقی، وہی حلقوم. تو حلق سے کھانا داخل کرتے ہیں، یہ ایک نبض. اور کیا یہ ناک کے بانسے کو نخرہ، تو سانس جہاں سے جاتی ہے یہ نخرہ. تو کتنی ہوئی؟ 4. ایک جو دل کو سپلائی کرتی ہے ورید، ایک نبض، اس کو ترجمہ کریں گے نبض. اور ایک جو دل سے باہر پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے. ایک جو کھانا داخل کرتی ہے، ایک جو سانس تو جاتی ہے اور آتی ہے. یہ ذبح کرنے والوں کو یاد ہے مگر شرح نہیں بتا سکیں گے، تو شرح ہم نے کر دی. تو ذبح تو آپ بھی کرتے ہیں، خواتین بھی کرتے ہیں. تو سنیں، جب ذبح کریں گے تو یہ جو کھانا اور سانس کی نالی جا کر ملتی ہے، دیکھو دونوں ایک ساتھ ملتی ہے. اب ذبح کریں گے تو کسے کریں گے؟ تو لوگ سر کی طرف ہٹ کر ذبح کرتے ہیں تاکہ نرخرہ اور حلقوم دونوں کٹ جائے. لیکن اگر اس طرف ہٹ کر کیا تو بڑی آنت کٹنے سے دونوں کو جدا ہو گئے. ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یا الگ الگ جدا کریں. بہرحال ہونا یہی چاہیے کہ علیحدہ. لیکن اگر ایک ساتھ بھی ہوتا ہے نا، انسان کا اندازہ جب بڑا جانور ہو اور مستی کر رہا ہو تو وہ کبھی ہٹ کر بھی ذبح کرتے ہیں. تو دونوں ذبح ہو گئے. اب باقی کیا رہی؟ اصل تو باقی ہے 2 رگیں خون کی. وہ تو تڑپے گا، وہ تو سانس بند ہو گئی، خون بہنا چاہیے. تو جب آپ ذبح کریں گے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ 1.5. بھائی 1.5 نہیں، ورید. 1.5 کو حساب نہ لگائے. بھائی 1.5 ہو 3 ہو یہ تو مستحب ہے نا. 5 ہو وہ کوئی حرام ہو جاتا ہے؟ پہلے بسم اللہ اللہ اکبر. پھر جب آپ دبائیں گے تو آگے دبائیں. تو آگے دبانے سے خون کا فوارہ ادھر جائے گا. اگر آپ نے اس طرف دبایا تو خون آپ کے چہرے پر. ہاں، تو ایک تو کٹ گئی ورید. اب جب ورید ایک کٹے، یعنی کوئی بھی کٹے، چاہے خون کو باہر سپلائی کرنے والی یا اندر، تو جب وہ کٹے گی تو دونوں طرف سے خون نکلے گا نا، جو اس نے باہر بھیجا ہے اور جو اندر ہے. کافی ہے. تو 3 رگیں کٹنے سے وہ جانور کیا حلال ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک ہمارا اضافی چیز ہے یہ، لیکن ایک یہ معلوم تو ہوا نا. چلیے ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، چونکہ خواتین حضرات بھی ذبح کرتی ہیں نا، کرنا چاہیے.
مان لیجیے کہ مرغا ہے، سال ہو گیا 2 سال کا، تو بہت مشکل ہوتا ہے، تو اگر انہوں نے ذبح کیا اور چھوڑ دیا اور وہ چلنے لگا، یا بڑا جانور قربانی کا بھی وہ چلتا ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے آپ نے ذبح کیے، وہ چل دیا، تو وہ آپ کا ذبح کرنا اسے کیا کہیں گے؟ وہ کینسل ہو گیا، منسوخ، خلاص وہ چل دیا۔ اس کا یاد رکھنا، فوراً جا کے اسے گرانا اور دوبارہ ذبح کرنا، یہ مسئلہ بتلایا، کام آئے گا آپ کے۔ ہمت کریں ذبح کرنے کی، خاص کر خواتین حضرات، باہر لے جانے کی ضرورت نہیں۔ اب سنیے، ورید نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ قریب ہیں۔ اب ہم درس قرآن کی طرف لوٹیں، یہ چیزیں بھی مفید ہیں نا جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو، آپ کے کام کی ہیں۔ ہم ورید سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور وہ آیت آپ کو یاد ہوگی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہے نا، قریب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سجدے میں انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہم آپ کو لمحہ فکریہ دیتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر کیوں بلائے؟ ہے نا، لمحہ فکریہ، بھائی اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ ہاں، تو ان سے پوچھئے، بھائی رسول کو 7ویں آسمان پر بلایا، بھائی معراج کے معنی کیا؟ عروج، چڑھنا، اس کو یاد رکھیے، اپنے بھائیوں کو سمجھائیے جو کہتے ہیں کہ رسول بھی ہر جگہ ہے۔ ارے بھائی جب اللہ ہر جگہ نہیں ہے تو رسول کیسے ہر جگہ ہے؟ یہ تو ابھی سمجھانا ہے آپ کو، اللہ ہر جگہ کیسے ہے۔ تو یہ بہت بڑی دلیل سن لیجئے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، ابھی تو اس کی شرح ہو رہی ہے، ان سے پوچھئے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو رسول کو اوپر کیوں بلوایا؟ ہے نا، جواب دیں گے وہ؟ کچھ جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خلق السماوات والارض ثم استوى، اسی لیے اوپر بلوایا۔ دلیل اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے گی۔ اب کیا مطلب اس کا کہ وہ قریب ہیں؟ جی قریب ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ قریب ہے۔ اس کی شرح ہارون علیہ السلام و موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا، بولے لا تخافا اذهبا انی معکما اسمع و ارا، جاؤ، معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو کیا یہاں بیٹھے ہیں؟ نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی معیت، ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، تو کیا ہمارے ساتھ میں ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں جیسے تمہاری شہرک وہ سنتے ہیں۔ بتائیے، ماں کچن میں ہے، بیٹا کیا بولتا ہے سنتی ہے؟ نہیں سنتی ہے۔ ہم تمہارے شہرک سے بھی قریب ہیں، تمہارے دلوں کی حرکت اور دھڑکن کو بھی ہم سنتے ہیں۔ بتائے قریب ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، سجدے میں جائیے، مانگیے۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم قریب ہیں، قریب ہیں، کس لیے؟ وسیلے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ مانگے۔ تو یہ سمجھ گئے حبل الورید۔ تو یہ چیزیں لوگوں کو سمجھائیں، قرآن سے، قرآن آیات سے سمجھائیں کہ بھائی کیا ہے یہ بڑے بڑے جانکار لوگ، وسیلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ اب سنیے مزید اور کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں بھی لوگوں کا کچھ عجب تصور ہے۔ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جب وہ بولتا ہے انسان تو لے لیتے ہیں دو، آپ نے بولا اس نے لے لیا، ریکارڈ کر دیا۔ کون ہے وہ؟ دائنے بائنے قعید، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دائیں ایک بائیں۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے یہ کون ہے۔ ہاں، مگر سنیے، قرآن سے سنیے، ہمارے یہاں تصور بہت غلط ہے۔ جب بھی بات کرتا ہے مگر اس کے پاس رقیب ہے۔ بھائی رقیب اللہ کی صفت ہے، جانتے ہیں نا، تو ان کو بھی دے دیا اللہ تعالیٰ نے رقیب ہے، اور عتید ہے۔ تو رقیب کسے کہیں گے بھائی؟ اللہ رقیب ہے، محافظ، نگہبان ہر وقت۔ باپ اتنا نگہبان نہیں ہے، بیٹے اسکول جاتے ہیں، باپ دیکھتا ہے؟ نہیں۔ ماں دیکھتی ہے؟ نہیں، وہ تو صرف اس وقت دیکھیں گے جب سامنے ہے، مگر وہ رقیب۔ تو یہ جو دو ہیں یہ رقیب ہیں۔
دیکھتے ہیں 24 گھنٹہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ تبدیل ہوتے ہوں اس کی بات نہیں، لیکن ہے کہ ہیں عتید مستعد. دیکھیے باپ کی گود میں بیٹا ہے، بیٹا گر جاتا ہے، گرتا ہے کہ نہیں گود میں سے، کیوں؟ تو مستعد نہیں، عتید نہیں. باپ اور ماں عتید نہیں ہو سکتے. تو ہم نے جو دو مقرر کیے وہ کیسے ہیں؟ رقیب ہیں اور عتید ہیں. آپ کچھ بھی بولیں وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں. اب یہ کون ہے بتائیے؟ سمجھ گئے ہوں گے نا؟ دو فرشتے. ہاں مگر سنیے گا یہ کون سے دو فرشتے؟ تو بولیں گے ایک دائیں کندھے پر ایک بائیں کندھے پر. نہیں نہیں، یہ کندھے پر نہیں ہے. وہ یہاں لکھا ہوا کندھے پر ہے. کیا لکھا ہوا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں. یہ ہمارے بچے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، اللہ کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. بتائیے کہ جن کو ہمارے کندھے پہ سوار ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ہمیں دیکھتا، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، شفاف. تو فرشتے تو نور سے بنے، ہمارے کندھے پہ بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یمین و یسار، جسے یہاں کیا بیان کیا؟ یمین و شمال. جی وہ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کندھے پر نہیں. ان کے بیٹھنے کے لیے کسی ہمارے کندھے کی ضرورت نہیں. اتنا یاد رکھیں. کبھی بھی کہیں تو یوں کہنا کہ ہمارے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے، کندھے کا لفظ نہ نکالیں. اچھا ایک اور آیت ختم کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیان ہمارا چل رہا ہے دنیا کے صفات کا. تو ایک دنیا کا صفحہ اور پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو دوسری آیت ہے کہ برزخ سے بھی چھوڑ کر بعثت کا ذکر ہوگا، تو اس کو آئندہ کے لیے رکھتے ہیں. تو سنیے گا. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. اور موت کی سکرات حق ہے، آ گئی، آ پہنچی جات، سکرات الموت. اور یہ ایسی ہے سکرات کہ تو اس سے دور بھاگتا ہے. کیا مطلب دور بھاگتا ہے؟ کیا مطلب؟ کوئی بھاگتا ہے؟ ہاں بھاگتا ہے. یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کو یقین ہے، کوئی کسی مت کا ہو. لیکن جب موت کی بات کرتے ہیں، جب کوئی جنازہ دیکھتا ہے، اپنا ہو کسی مت کا والے کا ہو، تو وہ بھاگتا ہے. بھاگتا مطلب دل سے بھاگتا ہے، درگزر کرتا ہے. یہ مراد ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اپنی خوشی کے موقع پر وہ اس کا تذکرہ کرے. تو ایسا کرتے کرتے سکرات الموت آ دبوچتی ہے. اب سکرات الموت کسے کہتے ہیں؟ یہ موت سے پہلے سختی اور شدت، اور یہ ہر انسان کو آنی ہے. البتہ ایک چیز ہے، مومن کی بنسبت کافر پر اشد ہے، اور مومن پر بنسبت کافر کے سہل ہے. اب مومن ایسے پائے جاتے ہیں کہ بعض مومن ایسے ہیں جو صالح ہیں، متقی ہیں، اور سکرات الموت میں وہ نظر آتے ہیں. لیکن بعض مومن ایسے ہیں، جیسے مشاہدے کی بات ہے اور خبریں آپ نے سنے ہوں گے کہ میاں بیوی سوتے ہیں رات کو، میاں فجر کی نماز کو بیوی کو اٹھاتے ہیں، وہ جا چکی ہوتی ہے عالم آخرت میں. اچھا اس کے عکس بھی بیگم اٹھاتی ہے کہ میاں جی نماز کو اٹھے، اذان ہو چکی ہے، وہ اٹھتے ہی نہیں. ابھی سکرات الموت کہاں نہیں تھی نا. جی ہاں، کچھ مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے، سجدے میں روح پرواز کر جاتے ہیں، سکرات الموت نہیں چکھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھیں گے. موت تو آنی ہے، لیکن خاموشی سے یا آتش فشاں سے. اب ہمیں سکرات کے بارے میں بتانا ہے، بہت ضروری تنبیہ. معلوم ہوا کہ سکرات مومن پر سہل ہے، لیکن سکرات آتی ہے. اور الحمدللہ گزشتہ ہی پڑھ چکے ہیں، بدگمانی ان بعض الظن اثم. ہاں بدگمانی نہیں کرنا. یہ سکرات اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. لہٰذا اگر کسی متقی کو آپ دیکھیں کہ یہ سکرات میں ہے گھنٹوں، تو بدگمانی نہیں کرنا. ان بعض الظن اثم، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ کفارہ ہے، گناہ کی بخشش سے. آپ کیوں؟ اچھا ایک اور بات اسی مناسبت سے، ہم نے دیکھا ہے کہ جنازہ جب اٹھاتے ہیں
تو جنازہ جو ہے نا آج کل تو ایک فیشن بن گیا نا، بیٹا فورن میں ہے تو آج کل تو وہ فریج بھی نکلے، اس کو فریج نہیں کہہ سکتے، کوئی مشین نکلی آج کل، اس کو رکھتے ہیں تو 2-3 دن تک رہتی ہے۔ اب آپ بتائیے جب گیس بھر جاتی ہے پیٹ میں تو وزن اس کا اگر وہ 80 کلو کا ہے تو 120 ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب یہ جوانوں کو فکر ہے یار وزن اس کا زیادہ ہے، گنہگار ہے۔ نہیں، الا ان بعض الظن اثم، وزن نہ دیکھیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بندے کا کہ کوئی عیب اگر چھپاؤ تو قیامت کے دن وہ تمہارا عیب چھپائے گا۔ یہ تو تہمت ہے، آپ نے کیسے جانا کہ وزن زیادہ ہے تو اس کے گناہ زیادہ ہیں؟ اللہ تو یہاں ہم یہ سبق دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ جنازہ اٹھا رہے تو وزن زیادہ ہے، وزن ہاں خوش فہمی ٹھیک ہے، بھائی ہلکا وزن ہے، یا ویسے بھی آپ بشارت دیں کسی کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، قبر میں آسانی کرے، بس یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے، وزن کو کیوں تولیں؟ تو بہرحال یہ ہمیں بتانا تھا کہ سکرۃ الموت، موت جو ہے یہ برحق ہے اور یہ آنی ہے۔ اب یہ کہ کسی کا نصیب، کسی کی قسمت کہ کسی کی ناش کو کیڑے نہ کھائیں، کوئی سجدے میں موت واقع ہو جائے، کوئی خاموشی میں ہو جائے، کسی کا ہارٹ فیل ہو جائے، یہ تو کیا کہتے ہیں ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ فضل مانگنے سے نہیں ملتا، اللہ خود دیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ دعا کرتے ہیں کیا؟ خاتمہ بالخیر، یہ ہے وہ خاتمہ بالخیر۔ تو ہر وقت دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ہمارا خیر کے ساتھ۔ ایک مسئلہ اور کیا فرمایا؟ تلقین کرو۔ کیا مطلب تلقین کا؟ تلقین کا مطلب یاد دہانی۔ جب وہ سکرات میں ہو تو لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یوں نہیں کہنا کہ کہہ لا الہ الا اللہ، نہیں، کیونکہ اس وقت وہ اس قدر پریشان ہوتا ہے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ ایسا موقع ہے کہ اس کو اب آخرت کی منزلیں نظر آنے لگتی ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا کبھی نہیں کہنا کہ یہ کہو، بلکہ تلقین آہستہ سے آپ پڑھتے رہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی پڑھے۔ تو بہرحال ان ہدایت کے ساتھ تو انشاءاللہ آئندہ پھر یوم البعث کا تذکرہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم جو محنت کر رہے ہیں تو اس کا کرم ہم پر فرمائے، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتمہ بالخیر سب کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید وجاءت کل نفس معها سائق و شہید۔ اچھا یہ آئندہ کے درس کی آیت پڑھا دی، کوئی بات نہیں، مطلب یہاں سے درس ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، مطلب ونفخ فی الصور سے 20 نمبر سے آئندہ کا درس ہوگا۔ چلیے جی 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 تو یہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس سے انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو کچھ لوگ جو ہے نا ان کو معلومات نہیں، چونکہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تو گرفت نہیں ہوگی، لیکن اب 55 والوں کو تو بتا دیا گیا نا، تو انہوں نے تو نہیں کہنا چاہے۔ اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، چونکہ بچپن سے بتا دے گیا تو وہ کہتے ہیں، تو وہ تو معفو عنہا ہے، ان پر گرفت نہیں ہوگی، چونکہ ان کو بڑوں نے غلط پڑھا دیا۔ لیکن جب معلوم ہو جائے تو پھر گرفت ہوگی، کیونکہ یہ عقیدہ ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ جی جی ہاں، یہ ان کا مسئلہ ہے، سوال ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے کی کوئی ہدایت نہیں ملی ہے۔ لوگ جنات اتارنے کے لیے بھی سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور سکرات کے وقت بھی سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ یہ بہت اچھا سوال کیا انہوں نے، چونکہ سکرات کا ذکر ہوا۔ اصل میں جب آپ ایسا عالم دیکھیں تو آپ کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھیں، تخصص نہ کریں یاسین کا۔ عمل صحابہ سے، رسول کے امر سے قولی عملی فعلی ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ تو آپ درود شریف پڑھیں، دعائیں دیں۔ اور ایک مسئلہ ہے، چلیے اور ایک مسئلہ بتائیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں سکرات ہو تو وہاں خواتین جو خاص ایام میں انہیں حاضر نہ کریں، بالکل غلط، من گھڑت بات، یہ بھی کتابوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عیب کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے۔ اور ان سے ہم نے پوچھا تو جواب ابھی تک نہیں ملا کہ اگر اس خاتون کو بھی سکرات آ جائے تو فرشتے آئیں گے کہ نہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو پھر جس کی موت ہے وہ کیا یہ کہہ کر آتے ہیں کہ فارغ ہو جاؤ؟ تو ایسی من گھڑت باتوں پر اعتبار نہ کریں۔ کہیے اور کچھ؟
آئندہ کے لیے رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.